بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کے انکشافات کے بعد سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہوئی ہے اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اپوزیشن کے وزراء اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کی پریس کانفرنسز دن بھر چلتی رہیں، اس کا جواب میں حکومتی وزراء کی ٹیم بھی میدان میں آئی۔ ان انکشافات کے بعد جو مقدمات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اس پر کیا اثر پڑنے والا ہے، اور اسی بیان کے خلاف جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ اطہر مین اللہ صاحب چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کل طلب کیا ہے اخبار کے ایڈیٹر کو، رپورٹر کو، پبلشر کو، اور ہوگا کیا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن موجودہ وقت کے اندر، ان حالات کے اندر اس خط کا منظر عام پہ آنا اور اس خط کی تصدیق لندن میں، اس کی جو نوٹری پبلک والی ہے وہ لندن میں ہونا، اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں گے کہ معاملہ ہے کیا اور ہوگا کیا اب آگے چل کر، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا کہ کیا افغانستان کے حوالے سے دو گروپ نئے بننے جا رہے ہیں، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیا امریکہ نے بھارت کے ساتھ افغانستان کے معاملے پر فاصلے بڑھا دیے ہیں، اس پر بھی ذکر کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا ایچ آر سی پی کی نئی رپورٹ کا، اس کے مندرجات کا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اریہ صاحب، بالآخر کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلا لیا ہے پبلشر کو، ایڈیٹر کو، اور جو انصار عباسی صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں ان کو بھی، اور یہ کہا ہے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ لیکن دوسری طرف رانا شمیم صاحب کے جو انکشافات ہیں، جو خط ہے جو انہوں نے اعترافی اپنا لکھا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ پہلے اس پر بات کر لیں کہ اس کاغذ کے اس ٹکڑے کی جو لندن سے تصدیق شدہ ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے اصولی رکھنا چاہتا ہوں، جو میرا گزشتہ 15 سال سے اصول ہے کہ اس ملک میں ہر وہ شخص جو ریٹائرمنٹ کے بعد بولا ہے اس بندے پہ مقدمہ چلنا چاہیے۔ کیونکہ میں 14 سال میری نوکری میں رہتے تھے، میں بولا تھا، میں پورا حق بجانب ہوں کہ میں نوکری کے درمیان 14 سال بولا، میں نے حالانکہ آپ کو اجازت نہیں تھی اس کی؟ نہیں تھی، اس کے بعد بولا، میں نے اپنی نوکری داؤ پہ لگائی نا۔ اچھا، آپ اس وقت داؤ پہ نہیں لگاتے تھے، آپ بیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے تھے، آپ خاموش تھے، آپ سسٹم کا ساتھ دے رہے تھے۔ کوئی حق نہیں کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد ولی اللہ بننے کی، ہاں وہ قدرت اللہ شہاب ہو یا کوئی اور، کسی کو ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم اٹھا دیتے ہیں نا، اس نے کتاب میں یہ لکھا تھا تو کتاب میں سچ لکھا تھا، جھوٹ لکھا تھا، ہر بندہ جھوٹ لکھتا ہے، بکواس کرتا ہے، جھوٹ سے زیادہ بکواس کرتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا۔ میں آج تک پاکستان تباہ کیسے ہو گیا کہ سارے لوگ جو کتاب لکھتا ہے کہتا ہے میں تو مجرم نہیں تھا، اول سے لے کے آخر تک ہر بندے نے کہا کہ میں تو ولی اللہ تھا۔ یہ ملک پتہ نہیں کس نے، فرشتوں نے آ کے تباہ کر دیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ مکمل طور پہ، دوسرا یہ ہے کہ جو ایفیڈیوٹس پہ بیان کا راستہ چلا، اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے آپ کسی عدالت میں جا کے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے کسی کورٹ آف لا میں جا کے پیش کرتے ہیں کہ جہاں مقدمہ چل رہا ہو۔ آپ ایک نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں جس کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کے قسم کھاتے ہیں۔ اب انگلینڈ میں قرآن تو نہیں اٹھایا ہوگا نا، انگلینڈ میں تو انہوں نے کہا جی میں قسم کھاتا ہوں، تو انگلینڈ میں انہوں نے اس کی توثیق کر دی کہ جی اس نے میرے سامنے یہ بیان دیا۔ اس بیان کی دو مقامات میں کوئی حیثیت نہیں، کسی بھی کورٹ آف لا میں حیثیت نہیں جب تک اس کو ثابت نہ کیا جا سکے کہ ایسا واقعہ کب اور کہاں۔ کیا اس معاملے میں بحث ہو سکتی ہے؟ عدالت اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے کہ جناب یہ خط اس کے ذرا، اس کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ بلایا کل ان کو بھی بلایا، ثبوت پیش کرو۔ پہلی بات ہے اس کو ثبوت مانگے جاتے ہیں، کورابوریٹو ایویڈنس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں قطعاً۔ آج اسی لیے اطہر مین اللہ نے تمام صحافیوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کسی فورم میں پیش ہوا؟ یہ میری جیب سر، اس طرح 35 پنکچر کس فورم پہ پیش وہ بھی غلط ہے نا، وہ بھی غلط ہے، بلاؤ نا۔ 4 سال بیانیہ تشکیل پایا، 35 پنکچر 50 فورموں میں پیش ہوئے، 300 ارب روپے لے کے خود بولا اس نے، ہر پریس کانفرنس میں بولا، 300 ایجنٹ بیٹھے میں کہا بولے نا، اس سے تو بولے ہی نہیں کسی پہ، یہ تو خبر ہے ہی نہیں۔ خبر کے حساب سے جو خبر کی ڈیفینیشن بنتی ہے نا، اس کے حساب سے خبر نہیں ہے، یہ میری جیب کا کاغذ ہے، انصار عباسی صاحب چوری کر کے چھاپ دیتے ہیں۔ جب تک میں کسی فورم پہ کھڑے ہو کے اس کاغذ کو لہرا کر، رانا شمیم صاحب نے دیا ہو انصار عباسی کو، یہ لو بھائی، کوئی ثبوت نہیں ہے نا، خبر ہے نہ انصار عباسی کے پاس ثبوت ہے نہ اس کے پاس ثبوت ہے، لیکن ان کا بیان اور خبر بھی نہیں ہے۔ خبر انہوں نے بیپر دیا ہے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو ایک ایک لفظ کی تصدیق اب آپ دیا نا، جس وقت انہوں نے دیا ہے اس وقت یہ خبر نہیں تھی، جب وہ بیپر پہ آ گئے تب خبر بن گئی، خبر تو بن گئی، اب بعد میں بنی نا جب آپ نے کیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اسی کی بنیاد پہ یحییٰ بختیار نے جسٹس شوکت علی کے خلاف مقدمہ لڑا تھا، میں نے پورا سنایا تھا اس کے اندر۔ یہ ٹوٹلی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر ایک سرونگ جج انوالو ہے،
عامر فاروق صاحب, اور آپ سب سے پہلے اس بندے کی دیانت پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور آپ اس کو چھاپ رہے ہیں. شوکت علی نے صرف ایک کہا تھا کہ یحییٰ بختیار نے بھٹو کو اس کے وکیلوں نے مروا دیا, اور 1,70,000 پاؤنڈ کی خلیل الرحمان صاحب کو وہاں برطانیہ میں ہو گئی تھی پینلٹی پڑ گئی تھی, اور یہاں پر عدالت میں انہوں نے 500, 501, 502 کے اندر. ایک تو یہ. اب آتے ہیں اس سارے کے سارے سینیریو کو. میں جو معلومات وہاں کی اس سے اکٹھی کی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ کراچی میں حضرت وکیل ہوتے تھے, اور وکیل جب ہوتے تھے تو اس وقت جب پہلی موومنٹ چلی تو ان کو اس میں سے نکال دیا گیا تھا NRO ٹائپ چیز, کیونکہ یہ موومنٹ میں بہت چلتے تھے. پھر افتخار چوہی صاحب نے ان کو گلگت بلتستان کے اندر جج لگا دیا ایڈ ہاک. پورے جج نہیں تھے, اور یہ اپنی جج کی ایڈ ہاک کے طور پہ توسیع چاہتے تھے, اور انہوں نے وہ جو حفیظ الرحمان ہے چیف منسٹر, ان کو کہا کہ مجھے میری اس میں توسیع کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, اور وہ نہیں مانے, ان کو شاید آپس میں مسئلہ تھا. تو انہوں نے کیا یہ کہ 2018 کا ایک ترمیمی آرڈیننس تھا, اس کے اندر بہت ساری ترمیمی کر دی جس سے ایڈ ہاک جج کی پینشن ختم کر دی. تو حضرت قبلہ جج صاحب جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, رانا شمیم, ان کو 10 کروڑ روپے کا تو نقصان ہو گیا کہ پینشن نہیں ملی. اب یہ تل ملائے, تل ملانے کے بعد یہ گئے ثاقب نثار صاحب کو, کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میری کچھ مدد کریں. یہ ثاقب نثار نے پھر وزٹ کیا, کہاں, گلگت بلتستان. 27 رکنی خاندان جس کو جو رپورٹڈلی اس کا انہوں نے 27 کروڑ کا بل بھیجا, 27 لاکھ کا بل بھیجا, 27 لاکھ کا بل بھیجا کہ جناب آپ اس کا بل دیں. اب جہاں بات ہے اس نے, انہوں نے اتنا بڑا انتراج گلگت کی وہ سیر کرنے گئے تھے, انہوں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو کہو حافظ حفیظ الرحمان کو کہ میرے لیے کچھ کرے. انہوں نے کہا جی نون لیگ تو مجھ سے تنگ ہے, انہی کا چیف منسٹر, میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن کوئی مدد کرنے کی, تمہاری پینشن کے معاملے میں مدد کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے 27 لاکھ کا بل بھیجا. اس دوران انہوں نے یہ کیا کہ سو موٹو 2018 کے آرڈیننس کے اندر انہوں نے ایک کیس لے لیا کہ یہ کیوں آپ کرتے ہو. اس کے اوپر وفاق جو تھا ان کے پاس گیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی اس میں انٹروین کیا تو پھر یہ کشمیر ایشو پہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. انڈیا اچھالے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ کشمیر ایشو کے اندر مداخلت کر رہی ہے, اور پاکستان جو ہے براہ راست مداخلت کرتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد انہوں نے مائنر سے کامنٹ کر کے واپس بھیج دیا. اب جب واپس آئے رانا شمیم صاحب, ان کو بڑی مسئلہ ہوا کہ حفیظ الرحمان بھی کچھ نہیں کر رہا, وہ بھی کر رہا. انہوں نے 10 سال پرانی ایک انتخابی عزداری تھی جو ایک پیپلز پارٹی کے جمیل نے ان کے خلاف درج کی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو وہ موٹو لے لیا. اب اس میں ہونا یہ تھا کہ ڈوین بینچ بنتا ہے. اب یہ کرنے لگے تو ان کے کوئی 5-6 دن رہتے تھے. جو جج تھا وہ 15 دن کی چھٹی پہ اسلام آباد آیا ہوا تھا, دوسرا جج. انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ تشریف لے آئے. وہ جج صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے کہا جی آپ کا. انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہو تم, کیا بات کرتے ہو, میں یہ تو انہوں نے فیصلہ عدالت نے دے چکا ہے. اس نے کہا تم اختلافی نوٹ لکھتے نا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, میں بہت راضی ہوں, میں جناب میں اختلافی نوٹ لکھ دوں گا, صبح میں آ کے نوٹ لکھ دوں گا. صبح جو تھا رانا شمیم کا آخری دن تھا. اچھا جی. تو صبح اس نے آنے کا وعدہ کیا دوسرے جج نے, اور غائب ہو گیا. رات 12 بجے کے بعد اس نے فون کھولا, اتنے میں ان کا دن ختم ہو چکا ہوا تھا, کچھ نہیں ہو سکتا تھا. یہ تل ملائے بہت کچھ ہوا, لیکن یہ ایک بیسک ایسے جج ان کی. اچھا, یہ ثاقب نثار صاحب نے جو اس ثاقب نثار کا 27 لاکھ اور تردید بھی کی ہے جو الزامات انہوں نے لگائے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے واقعہ میں واقعہ پورا بتایا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں تھا. نہیں, اس کا بھی اختیار. ثاقب نثار نے خود کہا کہ میرا, ثاقب نثار نے اس کے اوپر باقاعدہ سو موٹو ایکشن لیا. اچھا, ثاقب نثار نے باقاعدہ 2018 کی جو ترمیمی آرڈیننس بلایا, اور وی واز اباؤٹ ٹو ڈو, تو اٹارنی جنرل یہ سارے جو تھے پیش ہو گئے اس کے سامنے, کیونکہ 27 لاکھ روپیہ تھا نا بچانا, ٹھیک, تو وہ پیش ہو گئے. انہوں نے کہا جناب آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ تو مسئلہ ہمارے لیے. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ آپ وہاں رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ججیوں کے مقامات آپ کو سلوٹ مل رہے ہوتے ہیں, آپ کو سارا, آپ نہیں بولتے. آپ ہر آئی جی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے, ہر جج کو ریٹائرمنٹ, جج میں اسپیک کیا اس لیے کہ وہ دوران ملازمت سپوز ٹو بی کہ نہیں. نا, آپ کو قانون نے کہتا ہے کہ اگر آپ رانگ کو بات کر رہے ہیں, آپ کھڑے کوئی لیٹر پیش کرتے نا, مثلا یا تو آپ لیٹر پیش کرتے یا آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ کرتے, کچھ نہیں کیا. میں کیانی, جسٹس کیانی کتنا بڑا نام ہے. منیر رپورٹ کے اندر جسٹس منیر نے قائد اعظم کا کوٹ جعلی نقلی
پیش کر دیا اس کے اندر رائٹرز کا، جیسے کیانی نے سائن کر دیا، اب بڑا نام ہے. اب جب ریٹائر ہو جاتے ہیں لکھتے ہیں جج میں اسپیک، جج بھی بول سکتا ہے. او بھائی اس وقت بولنا تھا جب جسٹس میری بکواس کر رہا تھا اس طرح کی. یہ ہے اصل مسئلہ. ہمارے بیوروکریٹ ہوں، جرنیل کتنی بڑی، اب شاہد عزیز صاحب سے میرے دوست ہیں بہت اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، شہید ہو گئے. وہ اتنی بڑی کتاب لکھی، آنسوں سے روتے تھے سارا دن بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر. آخری جو انہوں نے تقریر تھی وہاں کی تھی اس میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو کیا کرتے فوج کے ڈسپلن میں کھڑے ہو جاتے؟ اللہ رازق ہے عثمان صاحب، کھڑے ہو کے باہر آ جاتے نا. نہیں استعفیٰ دینا تو آپ کا پورا کا پورا حق ہے نا، پورا کا پورا حق ہے. شوکت صدیقی نے تو بولا نا، کیا ہوا؟ میں بتاؤں نا شوکت صدیقی کا مسئلہ، شوکت صدیقی نے بولا، سن لیں نا، ہم نے بھی یہاں پورا پروگرام کیا تھا. شوکت صدیقی نے وہ بیوقوفی کی جو جج نہیں کر سکتا تھا کوئی ایویڈنس لیے بغیر. نہیں، آپ کے پاس یا تو ISI کا کوئی ریکارڈ ہوتا، آپ نے کھڑے ہو کے بول دیا. آپ کے بولنے پہ کون یقین کرے گا جب آپ کا ثبوت نہیں ہے؟ عثمان صاحب آپ کھڑے ہو کے مجھے کہہ دیں کہ اوریہ مقبول جان جائے اور ساتھ ایفیڈیوٹ بھی لگا دیں کہ ہر پروگرام کا جو ہے اس میں 2 لاکھ روپے رشوت لیتا ہے، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کھڑے ہو کے میرے سامنے کہہ دیں، کوئی حیثیت نہیں جب تک آپ پروف نہ کریں کہ میں نے 15 لاکھ کب لیے، کس وقت لیے. شوکت صدیقی، میں نے پروگرام، شوکت صدیقی میرا محبوب ترین ججوں میں سے تھا، میں نے اس کے اوپر 8 پروگرام اس کی حمایت میں کیے. لیکن جب اس نے یہ کیا، کچھ بھی ہو یار، ایک عام آدمی بولے نا اسے میں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جج جب بولے، اب وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ثبوت دیں، اور اپنے اوپر نہیں کہا، انہوں نے کہا جی میرے چیف جسٹس کو آ کے تنگ کرتے تھے، اس کو یہ کیس نہ دو، اس کو یہ. اب وہ چیف جسٹس نے کہا مجھے تو نہیں کہا. ختم ہوگی بات نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ یا تو کھڑے ہوں. مطلب میں ایک معاملے میں شہباز شریف، آج بتا دیتا ہوں، شہباز شریف کے سامنے کھڑا ہوا تھا. یہ فاطمہ جناب پاک جو ہے اس کے ساتھ زمین تھی، اس کو انہوں نے کہا تھا امیر نظامی صاحب کو الاٹ کر دیں. میں نے سمری لکھی تھی، نوٹ آج بھی موجود ہے. آج تک مجھے وہاں سے نکلے ہوئے 20 سال ہو گئے، کوئی زمین الاٹ نہیں کر سکا دوبارہ. میں نے ایک بات عثمان صاحب، میں نے ایک بات دیکھی ہے، اگر آپ ایک نوٹ اچھا لکھ جائیں جو قانون کے مطابق، میں نے کوئی شیر کا بچہ سیاستدان دیکھا ہی نہیں جو اس نوٹ کے خلاف فیصلہ کرتا. ہمیشہ جائے گا یار اس نوٹ کو بدل دو یار، خدا کو خوف نرم کر دو یار، کو ہاتھ والا رکھو یار. تو میرے بھی بچے ہیں یار، میرے بھی بچے ہیں. ہم نے بھی ایک دفعہ الیکشن لڑایا، ہم نے اتنا خرچہ کر دیا یار الیکشن پہ، کیا کریں یار، تم نے تو الیکشن نہیں لڑنا، ہم نے. اچھا جی چلیں جی، اب یہ ہوگا کیا، یہ اس کا ہوگا یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کل کوئی قانونی کوئی حیثیت نہیں. جیسے دیکھیں میری بات سن، کل پتہ چلے گا. آپ کو پتا ہے عرفان قادر صاحب جہاں آئے تھے، میں نے ان کی بہت تعریف کی تھی. میں نے کہا تھا مریم نواز کا کیس پہلی دفعہ کسی صحیح ہاتھ میں کیا ہے. اتنی خوبصورت انگریزی لکھی. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس کے اندر ایک آرگومنٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ کہ کیسٹیں ویڈیو پیش کی ہیں میرے موکل نے، لیکن میں ایک کیس کی بات کرتا ہوں، اور وہ کیس تھا ملک قیوم والا. اس زمانے میں ویڈیو آ گئی تھی، آڈیو آ گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس آڈیو کو سن بھی نہیں رہے، کیونکہ صفحہ مثل پیشاتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہم اس پہ فیصلہ کریں. اس سے پھر آگے آرگومنٹ دیے تھے کہ میری موکلہ جو ہے اس کے صفحہ مثل پہ بھی آلریڈی اتنے زیادہ آرگومنٹ ہیں کہ اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور وہ 40 صفحے انہوں نے بڑے خوبصورت لکھے تھے. آپ اندازہ کریں اس نے اس کو تباہ برباد کر دیا. جس نے نواز شریف کو مشورہ دیا، جس نے لیکن جو شریف فیملی، جو ہم نے کوثر کاظمی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں لندن میں، ان سے بات کی تھی، ساری ڈیٹیلز لیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ خود گئے ہیں رانا صاحب، انہوں کو کہا یہ حسین نواز سے ملے، وہی طریقہ. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کچھ میں پڑھنا چاہتے، آپ جو ہم نے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ریاست جو ہے لندن میں جا کے اس کے اوپر جا کے وہ کر دے، نیوز کا اخبار لے جائے اور یہ اٹرنی کو بلا لے وہاں پر، اور اٹرنی کہہ دے، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ لائبل کا کیس. میر شکیل الرحمان، خلیل الرحمان سے تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ دے گیا تھا، میر شکیل الرحمان کو پکڑ. یہ اس سے بڑی غلطی کیا نہیں ہو سکتی کہ آپ نے لندن، کاز آف ایکشن لندن بنا دی آپ نے. وہاں آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے، وہاں ڈیفیمیشن کا بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے. دیکھیں نا، شوکت علی شاہ کا بیان تھا، اچھا چھاپا تھا میر خلیل الرحمان نے، ہمارا یار تھا ادیب جاویدانی، اس نے مون ڈائجسٹ میں اتنا خوبصورت سا لگا کے نا وہ شاندار وہ چھاپ دیا تھا، پورا کوٹے میں پیشیاں بھگتتا ہوتا تھا بیچارہ. مجھے بچا لو، میں نے تو یار ادھر جنگ نے چھاپا. میں نے کہا جنگ کے پاؤں میں گھسے ہو تو جنگ کی طرح کی تمہیں مصیبت بھی آئے گی. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ پاکستان میں بہت ہو چکے. خدا کے لیے مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس دن پاکستان کے اندر کلیئرٹی والی پالیٹکس کریں گے. کوئی نہیں کر رہا. سچ بولنے کی پالیٹکس، جھوٹ، حکومت ہو اپوزیشن ہو، کوئی صرف اور صرف جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہو گئے. جھوٹے کو سچا کہا جائے گا
اور اور سچے کو جھوٹ اس طرح بولا جائے گا کہ بھی سچ لگنے لگے. سچے، یہ تو خیر ان کی ہے، گوبلز کا فکر ہے. سچے کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. ہم روز ہم کرتے ہیں. آپ خود سوچ رہے ہیں جس طرح ہم مقابلے کر رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف ہم لوگوں کے حق میں. آپ تو اچھا، پھر اگلی بات، امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. یا آپ سوچیں، یہ ہو رہا نظر آ رہا ہے. اور اگلا فکرہ دیکھیں جو ہمارے بارے میں کہا نا، میرے جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تم میں روئی بیضا بولیں گے. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ روئی بیضا کہا ہے؟ کہا گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں گے 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک. سارے تو نہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک ہی پلیٹ فارم، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں سر، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اہم ترین معاملات میں گفتگو. آپ دیکھا نہیں، ہر اینکر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان ہے، دنیا کا سب سے بڑا لیگل ایکسپرٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ماہر تعلیم ہے، دنیا کا سب سے، یہاں تک کہ وہ کھانا جل جائے نا تو اس کو صحیح کرنے کی ترکیب بھی اس کو آتی ہے. یہ پروڈیوسر آپ کے تنگ کر رہی ہے کہ بیوروکریٹ بھی ہے. چلے جی اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے افغانستان کا کیا کون سا نیا اتحاد بننے والا ہے، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ اپنا جائزہ پیش کیا، اور جائزہ ہے تحریک لبیک کے حوالے سے اور 2-4 ایشوز کے حوالے سے کچھ اعتراضات اور تحفظات کا اظہار کیا. اور یہ سب ایک تو انہوں نے شیڈول 4 کے حوالے سے کہا ہے کہ تحریک لبیک کا کے اوپر مقدمات کا واپس لیا جانا، شیڈول 4 کا واپس لیا جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھی کئی ایشوز ہیں، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے مینڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو مینڈیٹ کیا ہے HRCP کا؟ آزادی صحافت کے حوالے سے کافی سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی بن گئی. 13 نومبر کو اجلاس ہوا ہے. ان کی جو رپورٹ نکلی ہے اس کے اندر تقریباً 70 ممبران نے میٹنگ میں شرکت کی، جن میں سے اہم یہ ہیں: حنا جیلانی، فرت اللہ بابر، منیز جہانگیر، سلیمہ ہاشمی، تحسین ملک، حسین نقی، راجہ اشرف. اس میں انہوں نے جو بات سامنے لے کے آئے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنان کو 4تھ شیڈول سے نکالنے کے عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4تھ شیڈول میں ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ بنیادی طور پر حکومت کا پریروگیٹو ہے، اور حکومت کسی بنیاد پر 4تھ شیڈول میں ڈالتی ہے، اور یہ ایک پریکاشن کا عمل ہے. کسی شخص کو کام کرنے سے روکنے کا عمل ہے، کام کرنے کے بعد کسی مجرم کی بات نہیں. حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ فلاں بندہ اب یہ کام نہیں کرے گا تو حکومت اس کو شیڈول سے نکال دیتی ہے. یہ 157 کا ایک ایکٹ ہوتا تھا، ایک اس کے اندر ضمانتیں لی جاتی تھی جس کو کہتے ہیں کہ پیش بندی کی ضمانتیں. ٹھیک، اب اس کے اندر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پورے پاکستان میں 4تھ شیڈول میں روز نکلتے ہیں، روز ڈالے جاتے ہیں. بلوچستان میں ڈالے جاتے ہیں، KPK میں ڈالے جاتے ہیں، یہاں ڈالے جاتے ہیں، ہر جگہ ڈالے جاتے ہیں. لیکن چونکہ تحریک لبیک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے بارے سے گفتگو کرتے ہیں. آگے آئے گی، میں بتاؤں آپ کو. اگلا ایک فکرہ ہے ان کا، یہ بھی ہے مطالبہ. ٹھیک، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں نکالا، کیونکہ اگلا مطالبہ ان کا کمال کی بات یہ ہے کہ توہین رسالت کے قانون کو تبدیل کیا جانا چاہیے کیونکہ مسلمان اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کون سا قانون ہے جس کا جائز استعمال ہوتا ہے؟ سارے قانون ختم کر دیں. ایک قانون ہے کہ جس کے اندر آپ نے مقدمہ کیا، ایک آدمی پہ قتل کا الزام لگا دیا، 2 گواہ لے کے چلے گئے، اس کو پھانسی دلوا دی، تو میں 302 ختم کر دوں اس کے اندر سے. ایک آدمی ہے، اس نے 4 گواہ پیش کیے، اس نے کہا کہ شخص جو ہے یہ جو اپنا اس نے میرے علاقے میں آیا ہے، اس نے آ کے ٹریسپاس کیا، میرے گھر سے چوری کر کے لے گیا، اور چوری کرنے والے کو سزا مل گئی. صحیح. یعنی یہ تو تصور ہی غلط ہے کہ قانون ختم کر دیا جائے کیونکہ اس کا استعمال ناجائز ہوتا ہے. قانون تو قانون ہے، اور قانون کو پاکستان کی عدالت نے نہیں بنایا، پاکستان کے اسمبلی نے بنایا. قانون سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا کہ من سب نبی فقتلوہ، کہ جو نبی کو سب کرے، برا بھلا کہے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، اور ریاست کی ذمہ دار ہے گردن اڑانے کی. تحقیقات ہونی چاہیے، پورا ڈیو پروسیس. وہ پروسیس بالکل اور چیز ہے، پروسیس بالکل اور چیز ہے، قانون بالکل اور چیز ہے. دیکھیں نا،
اب سی آر پی سی ہے, ہر ایک کے لیے سی آر پی سی برابر ہے, ہر جرم کے لیے سی آر پی سی وہی ہے. یہاں سی آر پی سی علیحدہ ہو جانا چاہیے, کیوں, کس لیے؟ باقی جرم سینسٹیو نہیں ہے, قتل سینسٹیو نہیں ہے, ریپ سینسٹیو نہیں ہے, عورتوں کو مارنا, سڑک پہ جا کے ان کو ریپ کرنا, یہ اہم چیز نہیں ہے. گھروں کو آگ لگا دینا یہ سینسٹیو چیز نہیں ہے. مظاہرے کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوتا ہے وہ سینسٹیو نہیں ہے. وہاں تو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ کرے سی آر پی سی, وہ تو مقدمے کا چلان کرے ایس ایچ او, وہ تو تحقیق اور تفتیش کرے ایس ایچ او. یہاں جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ باتیں ڈوری کہیں اور سے لائی جاتی ہے. اس کے بعد دن بدن لوگوں کی جبری گمشدگیاں بڑھتے واقعات کے بارے میں بات کی گئی, وہ تو ٹھیک ہے, ہم بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی پر دن بدن قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. یہ اب اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ بہت ہے سر, آگے کٹا کھل جائے گا نوارا. پاکستان میں اظہار ایسا حکومت کی طرف سے سول سوسائٹی پر دن بدن دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. یہ سول سوسائٹی کی کوئی ڈیفینیشن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کون سول ہے اور کون نان سول ہے, کون مہذب ہے اور کون غیر مہذب. مجھے اس کی نا اپنا نظم یاد آتی ہے ساحل الجانوی کی. سول سوسائٹی بالکل ایگزیکٹلی اس کے اوپر, لیکن ایک ایسا پلیٹ فارم جو کم از کم آواز تو اٹھائے. اگر ایک چل رہا ہے, ایک ون سائڈ ٹریفک چل رہی ہے, کوئی تو کھڑا ہونا چاہیے. وہ لوگ ہیں کہ جو پجاروں میں آتے ہیں, لینڈ کروزر میں آتے ہیں اور مہنگائی کے خلاف پوسٹر کھڑا کرتے اٹھاتے ہیں, اور واپسی پہ جا کے کسی میک ڈونلڈ میں یا کے ایف سی میں لنچ بھی کرتے ہیں. اس کی نظر میں نیک مادام, بہت اس میں آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام, ہم کو تعظیم کے معیار پر رکھنے ہوں گے. اچھا, اپنی ذلت کی قسم, آپ کی عظمت کی قسم, ہم کو تعظیم کے معیار پر رکھنے ہوں گے. نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا, اپنی عزت, اپنی ذلت کی قسم, آپ کی عظمت کی قسم. اس میں وہ یہ ساری کیفیت وہ رکھتا ہے. ایک وہ کسی طرح کی اس کی نظم ہے کہ مصور میں تیرا شاکار واپس کرنے آیا ہوں, اب ان رنگین رخساروں میں تھوڑی زرتیاں دبر دے, بدن سے نظر سے تمکنت لے کر مذاق کی آجزی دے دے, مگر ہاں بینچ کے بدلے اسے صوفے پہ بٹھلا دے, یہاں میری بجائے ایک چمکتی کار دکھلا دے. یہ ہے کیفیت. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ سول سوسائٹی پاکستان کے اندر گزشتہ 25-30 سالوں سے ایک ایسی سوسائٹی نے جنم لیا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی, جنہوں نے کبھی ہسپتال کے اندر اپنے بچوں کی دوائی نہ ملنے کی وجہ سے لاشیں نہیں اٹھائی, جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر ریپ نہیں دیکھا, جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر مظاہرے ہوتے ہوئے زمیندار کا ریپ نہیں دیکھا, جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر کبھی ٹریفک کے اوپر گاڑی رکے تو چلان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ. وہ ہے سول سوسائٹی پاکستان کی. اور اس سول سوسائٹی کے آپ دیکھ لیں, موم بتی جلا دو, یہ کر دو, اب واپس چلے جاؤ, اور پورے پاکستان کے ہر قانون کا مذاق اڑا دو. اور کس قانون کا مذاق اڑاؤ؟ جس کو وہ پیچھے سے ڈوریں ہل رہی ہوتی ہیں, جس کو نوریٹ کی گرانٹ دے رہی ہوتی ہے, جس کو ڈی ایف آئی ڈی کی گرانٹ مل رہی ہوتی ہے, جس کو باقی. یہ ہے ہماری سول سوسائٹی. اس کو کہا گیا حکومت کی طرف سے. کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان تو 90% سول سوسائٹی ہے. 90% سول سوسائٹی, اور کیا ہے یہ؟ اس کا دھرنا کیا ہوتا تھا؟ اس کا جو کیا نام تھا, وہ جو اپنا وہ تھا, وہ جو بینڈ والا کیا نام تھا اس کا؟ سلمان نہیں, وہ جو بہت بڑا وہ کیا ہوتا ہے اس کو, جیکی کے کیا کہتے ہیں, جوکی کیا ہوتا ہے, وہ جو مائک لگاتا تھا سارا کچھ, ڈی جے بٹ. وہ تو خیر سب کے مائک, اس کا بزنس ہے. نہیں تو بزنس ڈی جے بٹ انسانوں کو لے کے. یہ لالک چوک میں کیوں ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی کا دھرنا چھات باغ میں کیوں نہیں ہوتا؟ پسند کرتے ہیں لالک چوک والے. نہیں, کراؤڈ وہاں کا ہے, کراؤڈ وہاں کا ہے. پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کا کراؤڈ سول سوسائٹی کے گرد گھومنے لگ گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جلسہ دیکھا کرتے تھے, پھٹے ہوئے جوتے, پھٹی ہوئی قمیضیں, نہ دھوتی صحیح طرح کی, چہرے پہ اپنا تھکن کے آثار, ہاتھ کے اوپر گٹے پڑے ہوئے, پاؤں میں گٹے پڑے ہوئے. آپ بلاول کا جلسہ دیکھ لیں, خوشبو ہی نہیں ختم ہوتی. نواز شریف کا جلسہ دیکھ لیں, عطر ہی نہیں ختم ہوتا. اچھا, اس کا جلسہ دیکھنے, اس کا اپنا کیا نام ہے, عمران خان کا دیکھ لیں, ہر طرح کا میک اپ نظر آئے گا. عمران خان کے کراؤڈ میں اور نواز شریف کے کراؤڈ میں فرق ہے. بہت فرق ہے. آپ ساری ایم این ایز کھڑی کر لیں. نہیں, ایم این ایس کو چھوڑ دیں, وہیں سے اسی کراؤڈ سے آتی ہیں. وہ کو آسمان سے اس مجمع کی بات کر رہے ہیں جو عوام کا. نہیں, کوئی مجمع ہے اس میں فرق ہے. ایگزیکٹ ایک ہی طرح آج بھی دیکھ لیں اسی طرح کا. مریم نواز کا مجمع مختلف ہوتا ہے. اچھا, اس لیے کہ مریم نواز کی اٹریکشن اور ہے,
وہ بالکل ہمارے مقصد پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مریم نواز کا مجمع بالکل اور طرح کا ہے. یہ وہ مجمع جو ووٹ نہیں دینے والا ہوتا, یہ بالکل. اچھا آگے انہوں نے کہا جی کہ ایچ آر سی پی نے قادیانیوں کو مکمل مذہبی آزادی دلوائے گی, یہ بھی کہا ہے قادیانیوں کے خلاف کیے جائے متاثر. لیکن یہ جو سب سے امپورٹنٹ ترین اس کے اندر, اب یہ ایچ آر سی پی جو ہے اس پر سب سے بڑا اعتراض مجھے کیا ہے. بیسیکلی یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے, بن چکی ہے, اسٹیٹس مل چکا ہوا ہے, ظاہر بات ہے ہر طرح کی گرانٹ کو ملتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اس طرح کی رپورٹ انڈیا کی ایچ آر سی پی دے گی کشمیر کے بارے میں, میزو لینڈ کے بارے میں, ناگالینڈ کے بارے میں؟ نہیں دے گی. بنگلہ دیش کی دے گی کہ اتنے لوگوں کو پھانسیاں دے دیں 40 سال کے بعد؟ نہیں دے گی. آگے چلے جائیں. میں ایون جرمنی, آپ مجھے بتائیے اسلاموفوبیا کا چیپٹر لیدا ہے, ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں نہیں آتا اسلاموفوبیا. اچھا, چیپٹر ہی لیدا ہے, ڈیلنگ لیدا ہے, اس حد تک متصم ہے. وی آر ڈیلنگ ود اسلاموفوبیا. یہ ایک کلچرل میٹر بن چکا ہے ہمارا. وہ بھائی بندے مر رہے ہیں, بندے قتل ہو رہے ہیں روز, 70% کیسز بڑھ چکے ہیں اسلاموفوبیا کے. وہاں آپ کو وہ کلچرل مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے, ہم نے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. یہاں آپ کو ہیومن رائٹس نظر آتا ہے. تو بنیادی طور پر ہیومن رائٹس کا کمیشن جو ہے یہ بیسیکلی اٹس این اینٹی پاکستان باڈی. اچھا, بڑی بات کر دی آپ نے. ویسے میں اس کو ثابت بھی کر سکتا. اچھا, آج ایک اور بتاؤں آپ کو, ان ساروں کو میرے پروڈیوسرز نے فون کیا کہ تشریف لائیں اور ڈیفینڈ کریں. ایک بھی نہیں نہ اٹھاتا تھا. ہر بندے نے میسج کا جواب نہیں دیا اور ایک بندے نے جواب دیا نو تھینکس. اچھا چلے, جواب تو یہ ہے نا, جواب تو ہے. تشریف لائیں, بالکل. یہ میرے اعتراضات کا جواب یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, اور یہ صاحب نے جو نکات اٹھائے ہیں اس کا جواب آپ بالکل دینا چاہیے. اور یہ ہمارا یہ پروگرام بھی اس معاملے میں حاضر ہے, ہمارا پورا نیو ٹیلی ویژن حاضر ہے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے افغانستان کی صورت. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس ہوا, پاکستان کے اندر بھی اجلاس ہوا, ان کے نمائندگی ہوئی یہاں پہ, اور اس اجلاس کے اندر کن کن ممالک نے شرکت کی, کون سے ملک جو ہیں وہ بادل نخواستہ شریک ہوئے, نیا لائن اپ کیا ہونے جا رہا ہے, اس پہ آج ہم کریں گے بات. اور یہ سب آپ نے کالم بھی لکھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ روس کچھ تذبذب کا شکار ہے, اور جو ایران اور جو باقی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں. کیا ہے کیا آج سے 3 سال پہلے جب انڈو پیسفک اسٹریٹجی آئی تھی تو امریکہ میں نیٹو نے اور پینٹاگون نے یہ 2 لفظ استعمال کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ رشیا از اے نیو میلیگننٹ کہتے ہیں کینسر کی گٹھلی کو جو پھیل جاتی ہے, کہ رشیا ایک نیا کینسر بنتا جا رہا ہے یورپ کے لیے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ چائنا از اے ریگریسو فورس, یہ چائنا دنیا کو پیچھے لے جا رہی ہے, لوگ جمہوریت سے خائف ہو کے اور ادھر جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے نیٹو کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ روس کے ساتھ مقابلہ کریں اور چین کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. تو نیٹو کو انہوں نے روس کے لیے تیار کیا. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ, حالانکہ ان کا الائی بن چکا ہوا تھا کویت کے اندر, لیکن امریکہ وہاں نہیں گیا. ٹھیک, وہاں افغانستان میں طالبان بھی نہیں. اچھا جی, سہیل شاہین صاحب ہیں اقوام متحدہ میں جو طالبان کے نامزد نمائندے ہیں, مستقل مندوب ہیں, ابھی وہاں پہ انہوں نے جوائن تو نہیں کیا لیکن نامزد ہو چکے ہیں. یہ تمام تر جو کانفرنسز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں افغان حکومت نے, طالبان کی نئی حکومت نے کیا پایا ہے اور کتنی اچیومنٹس ہوئی ہیں, اور جو توقعات لے کے پاکستان میں جو متقی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں, عبوری وزیر خارجہ, وہ آئے, انہوں نے کیا مذاکرات ہوئے اور کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سہیل شاہین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سہیل صاحب بتائیے گا ذرا, جو کانفرنسز ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے, کیا آپ کو کیا توقعات ہیں کہ اس سے آپ کو کیا ملا؟ کیونکہ افغانستان بھارت تو نہیں گیا, بھارت میں تو علیحدہ کانفرنس تھی, لیکن آپ کو اطلاعات تو ہوں گی, اور پاکستان کے بارے میں ذرا سا بتا دیجیے گا. جی آپ کی آواز میں واضح نہیں سنا, کلیئر نہیں سنا, لیکن جو بھی میں سمجھ گیا اس کا جواب دے رہا ہوں. جی جی, تو وہ انڈیا میں جو کانفرنس ہو گیا تھا, اگر وہ اس کے
वो अफगानिस्तान में पीस को और स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करे। अच्छा, मेरा आवाज़ का कुछ मसला है, दोबारा रब्ता करें सुहेल शाहीन साहब से और फिर दोबारा हम आते हैं। एक तो उन्होंने जो बात समझ में आई हमें कि जी जो वहाँ भारत में कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर ये अदा किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, अफगानिस्तान में जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सारा एजेंडा जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए और ये नहीं। पाकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो डेवलपमेंट के, वो डेवलपमेंट और इकोनॉमी के हवाले से, दोनों में बहुत फर्क है। और दोनों एक क्वेश्चन सुहेल साहब आज हमने पूछे कि पाकिस्तान में एक इशू चल रहा था कि इंडिया की गंदम जो है वो वहाँ चीज़ है, लेकिन हालांकि इंडिया खुद जो है कम से कम 15 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है बाहर से मंगवाता है। अच्छा, तो इंडिया के पास तो वाफर गंदम ही नहीं है, तो बाहर से खरीद के देगा, तो वो खरीद के भी गंदम तो पाकिस्तान भी दे सकता है इनको और वो उनको देनी चाहिए। तो ये है बुनियादी तौर पर इशू। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ने जो ट्राइका बनाया है, आज देखें चाइना का जो सदर है इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है। अच्छा, अब सूरत हाल ये बन रही है, मुझे बिल्कुल 1970 का पाकिस्तान याद आ रहा है। अच्छा, कि 70 में याया खान यहाँ पर होता था तो हेनरी किसिंजर यहाँ पर आया था। तो हेनरी किसिंजर को आप एक पाकिस्तानी तैयारे के अंदर बिठा के खामोशी से चीन ले गए थे। और आप अंदाजा करें कि अमेरिका को इतना अमेरिका को अपना मफाद अजीज था कि इन बिटवीन आपका 70 का दिसंबर का क्राइसिस आ गया। तो फरवरी को सदर निक्सन की और मौजूदों की मुलाकात ड्यू थी, तो उन्होंने कोई बिगाड़ पेश नहीं किया उन्होंने वहां पर। तो ये एक सूरत हाल भी है। जी सुहेल शाहीन साहब ने दोबारा साहब आप बता रहे थे भारत के बारे में कि जो वो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में ज्यादातर तो उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है, जबकि पाकिस्तान वाली कॉन्फ्रेंस में जहां तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में गुफ्तगू हुई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी कॉन्फ्रेंस हो वो अफगानिस्तान में अमन के लिए हो। अफगानिस्तान में आप जानते हैं बुरिया साहब के हमने आज़ादी हासिल की है और अब नया दौर है। नया दौर में हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, रीजनल कंट्रीज के साथ, एक मुर्तबित हो सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के जरिए, और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो और जो वो काम हो जो सारे हम अफगान आवाम के लिए भी और नेबरिंग कंट्रीज जो आवाम है उसके लिए भी मुफीद हो। तो इसमें हम कोऑपरेट करें। इसी तरह हम अफगानिस्तान के स्टेबिलिटी में, पीस में भी वो इमदाद दे। अगर ऐसे कॉन्फ्रेंस हो तो ये बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है और दूसरे ममालिक के लिए भी बेहतर है। अच्छा, अगर उसका इंटेंशन ये हो कि अफगानिस्तान में मसाइल को और बढ़ा दे और अफगानिस्तान के अवाम की वो जो सफरिंग है उसको और बढ़ा दे, तो जाहिर है उसको अफगान अवाम उसको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि भारत में अफगान हुकूमत शरीक नहीं हुई और अमेरिका भी शरीक नहीं हुआ, हालांकि अमेरिका भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है, आप यहाँ पर शरीक हुए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्राइका प्लस बना है, ये जो जिसमें अमेरिका भी और रूस भी और पाकिस्तान भी और चीन भी शामिल है, ये कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगी जो कि अफगानिस्तान के मसाइल के हल करने के लिए? ट्राइका प्लस में कुछ अच्छे पॉइंट लेते जो, लेकिन उसमें ऐसा पॉइंट है उसमें हम एग्री नहीं करते। सही बात है। वो कौन सा पॉइंट है जिसपे आप एग्री नहीं कर रहे सुहेल शाहीन साहब, ये बताइएगा जरा हमें, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है जी कि हम इंक्लूसिविटी पर तो बिलीव करते हैं, लेकिन वो जो सिलेक्टिविटी के बारे में हर रेजोल्यूशन में उसको वो इंक्लूड करते हैं, वो उसमें दाखिल करते, शामिल करते, ये सही नहीं है। क्योंकि वो हम सारे एथनिसिटीज अफगानिस्तान के जो टैलेंटेड हो, क्वालिफाई हो, वो हक रखते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत में शामिल हो, लेकिन वो सिलेक्टेड पर्सन वो जो सिलेक्टिव पर्सन्स हैं वो कौन से हैं जिनका मुतालबा है कि इन लोगों को शामिल किया जाए हुकूमत में तो फिर हम आपको तस्लीम कर लेंगे? वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज है बताना पसंद करेंगे आप? जी, वो उसके लिए वो जो पिछले हुकूमत के जो रूलर्स थे उसके कुछ वेल नोन, तो वो चाहते हैं कि वो हो, वो उसके साथ बहुत नज़दीक राबते हैं
तो अच्छा। उसकी बिना पर हो, तो इसलिए वो सिलेक्टिविटी में हम अफगान आवाम बिलीव नहीं करते, लेकिन इंक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं। वो जरूरी है कि सारे अफगानिस्तान के अक़वाम से, इतनी से अफगानिस्तान में जैसा जहाज में थे वैसा हुकूमत में भी शामिल हो। अच्छी बात है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो एक जरूरत है। तो बस ये इख्तिलाफ है। अच्छा, दो और अहम नुकात हैं सुहेल शहीन साहब, जो कि नामा और 10वां है कि इमदाद की फराहमी के लिए ख़वातीन समेत हर एक की मावनत करें और औरतों और लड़कियों को माशरे के तमाम पहलुओं में शिरकत के मसावी मौके फराहम करें। इस पर आपकी तरफ से तो कोई तबसरा नहीं आता, लेकिन मगरब का प्रेस जो है हमेशा इसी तरह की बात करता है। बल्कि चीन ने तो बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली औरतों का नाम लेके किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करने का एक जवाब ढूंढते हैं। तो ये बात तो ठीक है चीन की ये औरतों का नाम लेके। आपके इन दोनों पॉइंट्स के बारे में क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं औरतों के बारे में? उरिया साहब, उसके बारे में तो हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। हमने कई कॉन्फ्रेंसों में कहा और मीडिया में मैं कई बार कह चुका हूँ कि ख़वातीन उसका हक है तालीम का और उसका काम का। They have right to have access to education in work. ये पॉलिसी पाबरजा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन दूसरा ये है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अफगानिस्तान के कई सूबों में इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप जानते हैं कि हम एकदम आए वो अबांडन किया था, तो सब कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं था। तो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन वो जो भी बाकी है उसमें भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसमें मसला पॉलिसी भी है। अच्छा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी गुफ्तगू से सुहेल साहब, जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर जो मुतालबा बार बार आपसे किया जा रहा है कि बाकी ग्रुपों को शामिल करें, जब तक ये नहीं होता तो फिर दुनिया आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही। जब तस्लीम नहीं करेगी तो आपकी माशी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या ये जो एक डेडलॉक है, ये आपको समझते हैं कि ये ज़्यादा अरसे तक बरकरार रह सकता है? जनाब, अगर ये डिमांड किया जाए पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से किया जाए कि आप ये सिलेक्टेड पर्सन को आप उसमें शामिल कर दें, तो कोई भी वो मुदाखलत समझेंगे और शायद कबूल ना करे। एक आज़ाद मुल्क उन्होंने जो 20 साल से अब कुर्बानियाँ दी है, आज़ादी हासिल की है। लेकिन जो भी है इंक्लूसिविटी के बारे में कि हम सारे अक़वाम से हुकूमत में शामिल हो टैलेंटेड पीपल, ये तो अच्छी बात है, ये हमारी पॉलिसी भी है, यही हम चाहते हैं। तो उसमें मुश्किल नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अफगान हुकूमत के टैलेंटेड और अच्छे और मोतदिल लोग हर एथनिसिटी के, वो आप शामिल कर सकते हैं हुकूमत में। मुस्तकबिल में ऐसा इम्कान है? बिल्कुल जी, उससे मुश्किल नहीं है, अभी भी है, लेकिन उसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे गुलबदीन हिकमत यार साहब के पास लोग होंगे या अशरफ गनी की टीम में कुछ अच्छे टेक्नोक्रेट्स लोग होंगे, वो तो शामिल कर सकते हैं। हामिद करजई साहब के साथ अच्छे लोग होंगे। कई लोगों को शमूलियत का इम्कान है जो हुकूमत में शामिल नहीं रहे, या अगर रहे भी हैं लेकिन वो अच्छे लोग हैं जो अफगानिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश है। जी जनाब, मैं आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि अभी अफगानिस्तान के जो एम्प्लॉइज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और अफसर 5 लाख के बराबर लगभग है। उसमें अगर मैं बताऊं 1000 भी इस्लामी इमारत के लोग नहीं है जो अभी तक वो अपॉइंट हो चुके हैं। उसके 499,000 तो वही लोग है जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में वही चला रहे हैं, वो ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया सुहेल शहीन साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू आपने की और मुस्तकबिल का मंजरनामा भी आपकी गुफ्तगू से वाज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ वक्त ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।